ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین اس وقت میرے ہاتھ میں آپ ایک آرٹیکل دیکھ رہے ہیں. یہ انگلینڈ کے کسی رسالے کسی میگزین میں چھپا ہے جو انہوں نے محمد عاشق کو سینڈ کیا ہے. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ فارگوٹن ہیرو، اور ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے ہیروز کی قدر کریں اور ان کو وہ مقام دیں جن کے وہ حقدار ہیں. ناظرین اس وقت محمد عاشق صاحب کے پاس ان کے ہاتھ میں ایک دیکھیں بک پکڑی ہوئی ہے. یہ اس زمانے کی یادگار ہے، اس زمانے کے جس زمانے میں یہ نوجوان تھے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. وہ کچھ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی ماضی کی یادیں. جی ناظرین، یہ تھی محمد عاشق کی فائل جس میں ان کی زندگی کے وہ کارنامے ہیں جن کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی لمحے وہ ان کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے باوجود ان کی زندگی ویسے ہی نہیں گزری جیسے ایک کامیاب انسان کو گزرتی ہے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ قومی ہیرو محمد عاشق، جن کے پاس اکثر آ کر جہاں بیٹھتے ہیں، محمد شریف کھڑے ہیں. محمد شریف صاحب سے محمد عاشق کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی شریف صاحب، آپ محمد عاشق کو کب سے جانتے ہیں؟ 50 سال ہو گئے مجھے دیکھے ہوئے، اور ان کی جوانی دیکھی ہے، میں نے ان کا مقابلہ دیکھا ہے. ہاں، اور مقابلے میں فرسٹ آئے یہ ایوب کے زمانے میں. ہاں، اور ان کی اللہ نے بڑی عزت دی. آج بیچارہ محتاج ہے، سمجھے نا. باہر کے ملک والوں نے بھی اسے بلایا، بہت کوشش کری کہ ہمارے پاس آ جائیں، باقی نہیں. یہ کہتا تھا میں اپنے پاکستان میں ہی رہوں گا، اپنی پاکستان کی خدمت کروں گا میں. تو میں ان کو 50 سال سے جانتا ہوں. بہت میرے دوست ہیں وہاں سے، یہ میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں. پھر بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، چلا بھی نہیں جاتا ان سے، بہت چلا بھی نہیں جاتا، بس اپنا وقت گزار رہے ہیں جیسے بھی ہے. باقی حکومت کو چاہیے ان کا ساتھ دینا، جتنے بھی ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ ٹی وی والوں کی، آپ کے چینل والوں کی بہت مہربانی ہے جو آپ نے ان کا جو دکھا رہے پروگرام، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں میں آپ اپنی طرف سے بھی. تو شریف صاحب، آپ سے محمد عاشق اپنے دکھ کا اظہار کرتے رہتے ہیں؟ مجھ سے اپنا دکھ کا اظہار کرتا رہتا ہے. بڑا مکان کرائے کا پریشان ہے یہ. آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے بطور انسان؟ یہ کیسے شخص ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت اچھے شخص ہیں. انہوں نے اپنی جوانی میں بڑے ٹائٹل جیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ نے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا، ٹھیک ہے. یہ روزانہ گھر سے آتے ہیں، ادھر تذکرہ چلاتے ہیں. یہ کوئی بات تو نہیں نہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ان کو اچھا رسپانس دے. ہمارے قوم کے ہیرو ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے ان کو اچھی جاب دے، ان کو اچھا گھر دے، ان کو رہنے کے لیے اچھا نوکر دے، ان کو گاڑی دے. ان کو گورنمنٹ کو چاہیے ان کو اچھا رسپانس دینا چاہیے. جی ناظرین، یہ دو وہ لوگ ہیں جو یہاں جہاں محمد عاشق صاحب آ کر بیٹھتے ہیں. ایک شریف صاحب، وہ ان کو 50 سالوں سے جانتے ہیں، انہوں نے بچپن میں ان کے کھیل بھی دیکھے ہیں. اور یہ جاوید صاحب ہیں جہاں اکثر یہ کھانا کھاتے ہیں، ان کے دل میں بھی ان کے لیے ہمدردی ہے. آئیے ناظرین کچھ اور لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. ناظرین محمد عاشق کے بہت فین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کی مطلب سائیکلنگ بھی دیکھی ہے، اور سائیکلنگ ریس بھی دیکھی ہے، اور ان کو کمپٹیشن میں بھی دیکھا ہے. اسی طرح ہم اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے گزر رہے تھے اور محمد عاشق صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب گاڑی میں سے اترے، اور اتر کر انہوں نے محمد عاشق صاحب کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد اس وقت وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جی آپ کا گڈ نیم؟ شیخ مراتب علی. جی شیخ مراتب علی صاحب، آپ اچانک ہمیں دیکھ کے اپنی گاڑی سے اترے، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ محمد عاشق صاحب کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ I know the long time period. یہ بہت بڑے ایک نیک انسان ہیں، اور یہ ایسے انسان ہیں جو آج کل اس دنیا میں نہیں ملتے. آج کے پاکستان میں کوئی ایسا ہے جو ان کی خدمت کرے؟ میں کروں گا، میں دوں گا. کیوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. پاکستان کی ایک بچے کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، تمام ہے پاکستان. ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں،
और हमारे ये तमाम सरजमीन जो है पाकिस्तान की, nobody can challenge all over the world। ये हमारे मोहम्मद आशिक साहब जो है, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इन्होंने जो मेहनत की है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर यूब खान साहब होते तो इनके लिए बहुत सी चीज़ें देती हैं और इनके लिए बहुत सी तारियां। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान में साइकिलिंग के कौमी चैंपियन मोहम्मद आशिक की कहानी, उनकी ज़बानी। नाज़रीन, मोहम्मद आशिक की डिमांड ज़्यादा नहीं है, उनके सिर्फ 2 मुतालबात हैं हुकूमत पाकिस्तान से, और वो 2 मुतालबात सिर्फ ये हैं। एक तो ये है कि उनको रहने के लिए घर दिया जाए, छत दी जाए, और दूसरा ये है कि उनका महीना वजीफ़ा इतना लगा दिया जाए 20-25 हज़ार कि उससे जिससे दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से बसर हो सके। और ये 2 मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान ये अरबाब इख्तियार पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन, और वैसे भी दुनिया में वही कौमें सरबुलंद होती हैं, उन्हीं का नाम बुलंद होता है जो अपने कौमी हीरोज़ की इज्जत करती हैं, और जो कौमी हीरोज़ की तजलील करती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। नाज़रीन, मुझे तो सागिर सदीकी का वो शेर याद आ रहा है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम गर्दिश हालात का वक्त ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में एक नए इशू के साथ दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट हाशिम न्याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।